الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 94، 95 اور 96۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کریمہ میں ہم فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ سے خسارہ اور اس کے اثرات و نتائج قرآن کریم کے دیگر آیات کے تناظر میں ملاحظہ کر رہے تھے، اور موضوعی طور پہ ہم نے اس کو ملاحظہ کیا۔ خسارے کا مطلب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ مطلق فائدہ، اس کے مقابل میں لفظ خسارہ استعمال ہوتا ہے، یا ایک شے جس میں نقص کیا جائے، عیب آ جائے یا کمی اس میں آ جائے تو اسے خسارے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے خسارے کو متعدد آیات کریمہ میں ذکر کیا ہے، اور انسانی زندگی جن اہم ترین نظریات اور افکار کے اوپر گزرتی ہے ان میں سے ایک خسارہ بھی ہے۔ جیسے انسان اپنے نفع اور نقصان کو دیکھتے ہوئے زندگی کے ہر امر کو انجام دیتا ہے اور بجا لاتا ہے، انہی میں سے ایک خسارہ ہے۔ خسارہ کے مقابل نفع آتا ہے، یعنی جب بھی خسارے کا تعین ہو جائے تو اس کا جو مقابل ہے وہ مقابل ہمارے سامنے ہر صورت میں فائدے کے طور پہ آئے گا، اور جب فائدہ معین ہو جائے تو اس کا مقابل خسارہ کہلائے گا۔ بس یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ خسارہ اور فائدہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ ملاحظہ کیا تھا کہ قرآن کریم کی نگاہ میں خسارے کا براہ راست تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، کسی بھی عمل کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں ہے، یعنی انسانی جسم سے صادر ہونے والے اعمال ان کو فوراً خسارے سے تعبیر نہیں کر سکتے، بلکہ خسارے کا تعلق انسانی نفس کے اندر نظریات، اعتقادات اور افکار سے ہے، اور ان اعتقادات اور نظریات کے دوش پر اور بلبوتے پر جو اعمال صادر ہوتے ہیں اسے خسارے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے لیے نمایاں ہوئی کہ ممکن ہے کہ اگر وہ افراد جو عمل کی بنیاد پہ خسارے یا نفع کا تعین کرتے ہیں، اگر عمل کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ بعض ایسے اعمال جو ظاہری طور پہ خسارہ کہلائیں، ظاہری طور پہ، تو وہ اسے نفع کی طرف نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ بعض ایسے اعمال ہیں کہ دنیاوی طور پہ تو ہمارے پاس نقص لازم آ رہا ہے، جیسے مال میں نقص کا ہونا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی جو جان ہے وہ ممکن ہے کہ خطرے میں پڑ رہی ہو، اور ان ظاہری اعمال میں وہ خسارہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر افکار اور اعتقادات کو اگر ہم بنیاد بنائیں تو یہی جس کو ہم خسارہ قرار دے رہے تھے یہ نفع ہمارے سامنے کہلائے گا۔ نتیجہ ہمارے پاس یہ نکلا کہ اگر کوئی باطن کے اندر اعتقادات اور افکار اور نظریات کا انکار کرے اور اس کے دوش پہ اعمال کے ظاہر ہونے کی نفی کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ظاہری اعمال کو نسبت دے گا خسارے اور نفع سے، اور اگر ظاہری اعمال کو منسوب کیا جائے، یعنی ظاہری اعمال ان کی نسبت دی جائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس میں پھر ہمارے پاس میزان الگ آ جاتے ہیں۔ قرآن اور دیگر جو افکار ہیں اس میں نمایاں فرق یہی ہے۔ قرآن کریم کی نگاہ میں اصل سرزمین نفس انسانی ہے۔ اس نفس انسانی میں جو بیج بویا جاتا ہے اور جو برگ و بار لاتا ہے وہ افکار اور اعتقادات ہیں، اور افکار اور اعتقادات کے دوش پر جو عمل صادر ہوتا ہے وہ نفع اور نقصان سے مربوط ہوتا ہے، جبکہ قرآن کے مقابلے میں جو آئیڈیالوجی یا نظریات موجود ہیں
وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، انسان اپنے نفس میں کوئی بھی نظریہ رکھ لے، ہمیں غرض ہے اس کے عمل سے، اس کا عمل جیسا صادر ہو رہا ہے اس عمل کی براہ راست نسبت دیں گے نفع یا خسارے سے۔ لہذا یہاں پہ یہ چیز ہمارے لیے فرق کر جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر ظاہری طور میں بھی عمل کی نسبت دے، یعنی بذات خود عمل کو خسارے والا عمل کہے یا بذات خود عمل کو نفع بخش عمل قرار دے، ہر دو صورتوں میں اس کی بنیاد فکری ہوتی ہے، ہر دو صورتوں میں اس کی بنیاد اعتقادات ہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم اس بحث میں داخل ہوئے، ٹھیک، یہ بات سمجھ آ گئی ہمیں کہ کسی بھی عمل کو دنیا میں فوراً ہم خسارے والا عمل نہیں کہہ سکتے، بلکہ عقائد اور افکار کے تناظر میں اسے خسارے والا یا نفع بخش عمل کہیں گے، درست؟ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن نے کون سے اعتقادات کو نفع بخش اعتقادات اور اعمال قرار دیا ہے، اور وہ کون سے افکار اور اعتقادات ہیں جن کو قرآن نے خسارہ قرار دیا، اور ان کے دوش پہ جو بھی عمل صادر ہو جائے، جو بھی عمل، اس عمل کو بھی قرآن نے خسارہ قرار دیا ہے۔ ایسا دو امر ہمارے سامنے پھر آ جاتے ہیں، ایک ہے وہ اعتقادات اور وہ افکار جن کو قرآن نے خسارہ قرار دیا ہے، اور ان افکار سیئہ یا افکار خسارے والے افکار، نقصان والے افکار، ان کے دوش پہ جو اعمال صادر ہوتے ہیں، ان اعمال کو بھی قرآن نے کیا کہا ہے؟ وہ بھی خسارے والے اعمال ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے افکار کو اصل خزانہ قرار دیا ہے۔ افکار اور اعتقادات وہ انسان کے پاس اصل مال ہے، کیونکہ جب خسارے کا لفظ آتا ہے تو خسارہ کہتے ہیں مال میں نقصان کا ہونا۔ انسان کے پاس کیا چیز ہے کہ جو اس کا سرمایہ ہے؟ آیا سرمایہ انسان کے پاس کسی باتوں کا ہونا، ڈگریوں کا ہونا، مال کا ہونا، یہ انسانی سرمایہ ہے یا نہیں؟ انسانی سرمایہ اس کے وجود کے اندر اس کے افکار، نظریات، اعتقادات اور اس افکار اور نظریات کے دوش پہ عمل کا صادر ہونا ہے۔ اس کی میں ایک اور آپ کی خدمت میں مثال بیان کروں جس سے آپ کے لیے یہ حساسیت کاملاً آشکار اور واضح ہو جائے۔ مثلا آپ ایک ٹیکنالوجی کو ایجاد کرتے ہیں، جیسے بجلی ہے، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے۔ اب اگر آپ کی فکر یہ ہے کہ تمہارا نفس جس طرف راغب ہو اور جس شہوت کی طرف میلان پیدا کرے اسے حاصل کرو، ایک یہ تفکر پایا جاتا ہے کہ دنیا میں زندگی ایک دفعہ ملنی ہے، تو جو لذت تم حاصل کر سکتے ہو ان لذتوں کو تم حاصل کر لو، یہ ایک تفکر پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دوسرا تفکر یہ ہے کہ نہیں، انسان اس دنیا میں عبد ہے، مالک اللہ کی ذات ہے، انسان اس دنیا کے اندر مملوک ہے، اس کی اپنی کوئی ملکیت ہی نہیں ہے، یعنی اپنی مرضی تو تب چلائے کہ کچھ اس کے پاس ہو، وہ تو اپنی مرضیوں کا مالک ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ فلاں میرا کام دل نہیں چاہتا فلاں میں کام کروں، یعنی فلاں بندے سے میرا ملنے کا دل نہیں چاہتا، فلاں چیز کھانے کا دل نہیں چاہتا، فلاں کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، بس آج موڈ نہیں ہو رہا تھا، یا میرا دل اس چیز میں نہیں لگتا۔ یہ بات تو وہ کرتا ہے کہ جو آزاد ہو۔ اگر انسان ہے ہی مملوک، جس کی اپنی ملکیت ہو، وہ یہ والی باتیں کر سکتا ہے۔ وہ شخص تو یہ باتیں نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کی ملکیت ہے، اس کے حتیٰ کہ یہ جو جسم ہے، سرزمین جسم، یہ بھی اللہ کی ملکیت، سرزمین ذہن یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ہر خیال کو نہیں ابھار سکتا ذہن میں، اس لیے وہ پہلے پوچھے گا کہ پروردگار یہ ملکیت تیری ہے، یہ مال تیرا ہے، یہ ذہن، آیا میں اس ذہن میں یہ خیال ابھار لوں؟ آیا یہ اس ذہن میں یہ تصور ابھار لوں؟ عقل اللہ کی ملکیت ہے، آیا عقل کے ذریعے سے یہ چیز سوچ لوں میں؟ یہ پوچھنا پڑے گا، کیونکہ کچھ بھی اس کا نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھ ہے، آنکھ سے وہ ہر چیز نہیں دیکھ سکتا، پوچھے گا کہ پروردگار یہ آنکھ تو تیری ملکیت ہے، میرے پاس تو کچھ عرصے کے لیے ہے، امانت ہے تیری، آیا میں یہ کام اس آنکھ سے کر لوں؟ آیا اس کانوں سے یہ کام کر لوں؟ یہ ہے نظریہ مالکیت اور مملوکیت۔ ایک تفکر یہ کہ انسان اس دنیا کے اندر مملوک ہے، عبد ہے، کچھ بھی نہیں، اس کا کسی شے کا مالک نہیں ہے،
وہ جو مالک کہہ دے بس اس نے انجام دینا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ ہمارے پاس کہ نہیں، یہ نفس تیرا ہے، یہ زندگی تیری ہے، ایک دفعہ تو زندگی ملنی ہے، تو نے جو کرنا ہے وہ کر لے، جو لذتیں لے لے۔ اب ادھر ٹیکنالوجی آپ ایجاد کرتے ہیں، اس ٹیکنالوجی سے آپ کیا کام کریں گے؟ اگر جو شہوانی آئیڈیالوجی اور نظریات کا قائل ہے وہ تو شہوتوں سے بھر دے گا اسے، اس کے اندر ہر گندگی کو وہ بھر کے رکھ دے گا، لیکن وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو مملوک قرار دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اس ٹیکنالوجی سے کون سے کام کرے گا جس سے اللہ کی مالکیت کی جھلک اس دنیا میں عیاں ہوتی ہو۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے فرق کے طور پہ آ جاتی ہیں۔ یہ نتائج، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اعمال ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ترقی ہے۔ قرآن نے کہیں پہ بھی اس کی بات نہیں کی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بات نہیں کی کہ انسان وہ شخص خسارے میں، یا پچھلی قومیں خسارے میں تھیں کیونکہ ان کے پاس نہ ہوائی جہاز تھا، نہ بجلی تھی، اور نہ اسی طریقے سے دیگر وسائل تھے۔ یہ کہیں پہ بھی وارد نہیں ہوا، اور نہ یہ وارد ہوا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے دور میں جب اوج ہوگی ٹیکنالوجی کی، اوج، جب کائنات کشف ہو جائے گی، جتنی کشف ہو سکتی ہے بشریت کی توان میں اتنی کشف ہو جائے گی تو اوج ٹیکنالوجی ہوگی۔ لیکن امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت اور اس ریاست کا تعارف ٹیکنالوجی کی باب سے نہیں کرایا گیا۔ آپ امام زمانہ علیہ السلام جسے آئیڈیل ترین اسلامی ریاست قرار دیا گیا ہے، اس ریاست کے اگر آپ پڑھیں جو خد و خال ہیں، ان خد و خال میں آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک بھی امر ایسا نہیں ہے کہ جو دنیاوی طور پہ ہمارے پاس نفع کی صورت میں سامنے آئے۔ پہلے اعتقادات کو بیان کیا ہے، حق کو بیان کیا ہے، عدالت کو بیان کیا ہے، اس کے نتیجے میں اعمال کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ خالی ٹیکنالوجی کا وجود انسان کی ایک ترقی کی علامت نہیں بنتا، وہ ٹیکنالوجی سے استعمال کیسا کرتا ہے، کس آئیڈیالوجی کے تحت اس نے ٹیکنالوجی کو حاصل کیا۔ اسی طریقے سے انسان کا ایک عمل کمال نہیں بنتا، ممکن نمازوں پہ نمازیں پڑھے لیکن پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے۔ الکافی میں جیسے روایات ہیں کہ ایک عالم کی نیند فقط سونا رات کو، پوری رات جو نماز شب پڑھے، قرآن پڑھے، دعائیں پڑھتا رہے، ذکر پڑھتا رہے، اس کی عبادتوں سے افضل ہے۔ وہ جو عالم ہے اس عابد کی عبادتوں سے اس کی سونا افضل ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کر کیا رہا ہوں، خبر ہی نہیں ہے کہ کیا اس سے مل رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے ہمارے پاس اور اعمال ہیں، منافقانہ اعمال، کہ دل کی وادی الگ ہے، عمل کی وادی الگ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہے لیکن دل اس کا بیگانہ ہے، وہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، وہ اللہ کو قبول نہیں کرتا، یا حجت الہی کو قبول نہیں کرتا، منافق ہے۔ اب ادھر ظاہری عمل کوئی فائدہ دے گا؟ کوئی نتیجہ نہیں دے گا۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ ظاہری عمل کی بنیاد پہ نفع اور نقصان کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ نفع اور نقصان کو پہچاننے کا طریقہ کار، قرآنی طریقہ کار یہ ہے کہ اعتقادات میں پہلے جانا چاہے کون سے اعتقادات اور افکار نفع بخش ہیں اور کون سے اعتقادات اور افکار وہ خسارے سے آلودہ ہیں، پھر اس کے دوش پہ جو عمل صادر ہوگا اسے خسارہ یا نفع کہا جا سکے گا۔ اور اس حوالے سے ہم نے جس امر کو مطالعہ کیا وہ پہلا امر تھا تکذیب۔ قرآن نے جس فکر کو اور جس تفکر کو اور نظریے کو خسارے والا عمل قرار دیا ہے اس کا نام ہے تکذیب، یعنی حق اور حق کی باتوں کی قلبی طور پہ تکذیب، یا اس کے بعد لسانی طور پہ یا عملی طور پہ تکذیب، اس کو قرآن نے خسارے کا نام دیا ہے۔ لہذا عملی طور پہ تکذیب جنم اس وقت لیتی ہے کہ جب قلبی طور پہ تکذیب ہو۔ ہاں بعض اوقات کسی اور امر کی وجہ سے بھی قلبی طور پہ ممکن ہے کہ ایک شے کے بارے میں یقین ہو لیکن انسان پھر بھی عملاً تکذیب کر جائے، اس کے عوامل دیگر ہیں، لیکن وہ بھی چونکہ وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتے عقائد کے ساتھ اعمال، یہاں پہ خسارہ وہ اٹھا لے گا۔ لہذا خسارے کا تعین کس بنیاد پہ ہوگا؟ اعتقادات اور افکار کے تعین سے، کون سے افکار اور اعتقادات وہ نفع بخش ہیں اور کون سے اعتقادات اور افکار خسارے والے ہیں،
اور ان کے براہ راست نتائج وہ عمل کی دنیا میں نکلتے ہی نکلتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ وہ عقیدہ کچھ اور رکھتا ہو اور اس کی عمل کی دنیا کچھ اور ہو۔ ایسا زبان سے عقیدہ نہیں بنتا۔ مثلا میں کہہ دوں کہ میرا عقیدہ ہے کہ یوں ہے، میرا عقیدہ ہے کہ فلاں ہے، یہ اقرار کہلاتا ہے۔ تمام مسلمین بھی قائل ہیں اور ہر عاقل انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے، زبان سے کوئی کہہ دے میرا عقیدہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہے، اس سے عقیدہ نہیں بنتا۔ عقیدہ وہ بنتا ہے کہ جس کے اثرات عمل کی دنیا میں نظر آتے ہیں۔ عقیدہ ان معلومات کا نام ہے جو اس سطح پہ پہنچے ہوئی معلومات ہیں کہ جن کا ربط انسانی روح اور نفس کے ساتھ ایسا جڑ گیا ہے کہ وہ اس کی مخالفت نہیں انجام دیتا۔ یعنی ایسا گہرا ربط اس کی روح اور نفس کے ساتھ اس کو جکڑ گیا ہے کہ وہ مخالف اس کا عمل انجام نہیں دیتا۔ ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں، مثلا اپنی چیزوں کا اعتقاد کہ یہ میری ہے، یہ عقیدہ جس کو آپ اپنی طرح، مثلا یہ موبائل میرا ہے، آپ اگر اس کو اپنے نفس میں اپنا موبائل قرار دیتے ہیں تو آپ کے عمل کی نوعیت جدا ہوگی۔ اور اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نہیں یہ موبائل کسی اور کا ہے، میں صرف استعمال کے لیے اسے لایا ہوں، تو تب آپ کے عمل کی نوعیت جدا ہوگی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ لہذا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو نفس کے ساتھ محکم طور پہ جڑا ہو کہ جدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو جدا ہو جاتا ہے، ایک دن بڑے جوش میں تھا اور عمل بھی انجام دے رہا تھا، اگلے دن اس نے دیکھا اسی عقیدے میں تزلزل اور ڈگمگاہٹ پائی جاتی ہے، تو یہ عقیدہ نہیں کہلائے گا، اقرار کہلائے گا۔ ہاں اقرار کیا تھا اس نے، اپنے اقرار کے اوپر ثابت قدم نہیں رہ سکا۔ تکذیب جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس کے واضح اثرات انسانی عمل میں دکھائی دیتے ہیں۔ کل ہم نے ایک آیت کریمہ میں لقاء اللہ کو پڑھا کہ اللہ سے ملاقات، یہ مسئلہ آج بھی ہے۔ انسان بعض اوقات آیات پڑھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ یہ آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کی حالت تھی، 2020 کے افراد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ آج بھی انسان اسی طرح سے شک کے عالم میں ہے۔ مثلا اگر آج ہم سے بات کوئی پوچھے یا ہم اپنے نفس سے پوچھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کوئی پوچھے تو جواب ہمارا اس کے مطابق ہوتا ہے کہ جو اسے سنایا جانا چاہیے، نہ وہ کہ جو ہمارے باطن میں ہے۔ اپنے نفس سے ہم پوچھیں کہ تمہیں یقین ہے کہ تم جیسے ہی مرو سے اللہ سے ملاقات ہوگی، مرو گے تو کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت حاضر ہو جاؤ گے جیسے مرو گے، یا قیامت والے دن حاضر کیے جاؤ گے؟ اگر کہ مجھے بھرپور یقین ہے تو کہاں یقین کے اثرات؟ یقین کے تو اثرات ہونے چاہیے نا۔ مثلا اگر ہمیں ابھی پتہ لگ جائے کہ میں چیف جسٹس کے سامنے عدالت میں یقیناً ابھی حاضر کیا جاؤں گا، تو تب ہماری حالت کیسی ہوگی؟ کیسے ہم اس وقت برتاؤ کر رہے ہوں گے اپنے نفس کے ساتھ؟ مثلا ابھی ہماری حالت ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ابھی ہم کچھ منٹوں کے بعد عدالت میں پیشی ہے اور چیف جسٹس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس نے چیف نے یا جو بھی وکیل ہے، جج ہے، اس نے ہمارے لیے سزا سنانی ہے یا چھوڑ دینا ہے۔ کیا ابھی ہمیں اس طرح کی کوئی حالت کا یقین ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ انجام پائے گی؟ کوئی یقین نہیں ہے۔ جب یقین نہیں ہے تو ریلیکس ہیں یا نہیں؟ کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ فرد جس کے سزائے موت سنانے کا فیصلہ ہونا ہے اور اس نے اب جج کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی کیفیت ہم نہیں حقیقتاً جان سکتے۔ کبھی ٹی وی ڈراموں میں ممکن ہے دیکھی ہو، اور وہ پیٹ رہا ہوگا، سجدوں میں سر رکھا ہوگا، یا جن کی سزائے موت سنائی گئی ہے، ایسے افراد کے بعض کے واقعات اخباروں میں چھپے ہیں کہ کئی دن جو ہیں وہ سجدے میں تھے، یا بعض ہیں کہ غربی جو ہیں خصوصاً کہ وہ کھائے پہ کھائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد کھانا ملنا یا نہیں۔ وہ جو اتنا کھا سکتے ہیں وہ پیٹ بھر سکتے ہیں، بھر رہے ہیں، وصیتیں بھی یہی کر رہے ہیں۔ یا جیسے فرعونوں کی وصیتیں تھیں، مریں تو اتنا سونا، اتنا پھل، اتنا فلاں، اس طرح قبروں میں رکھنا۔ ہر ایک کی تاثرات، یعنی مثبت ہوں یا منفی، ابھی یہ بحث نہیں کر رہے ہم، یہ کر رہے ہیں کہ اس کی حالت تبدیل ہوگی۔ اگر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اعمال کی پیشی ہونی ہے، اس کا یقین ہوتا تو حالت تغیر ہوتا ہماری حالت میں۔
جیسے یہ واقعہ پہلے بھی بعض دوستوں کو سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے ہیں وسائل الشیعہ اور دیگر معتبر کتب میں وارد ہوا ہے کہ ایک جگہ تشریف لے گئے قبیلے میں، تو لوگ جس طرح سے محبت کی وجہ سے بہترین چیز حاضر کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک دودھ میں شہد اور کھجوروں کو بڑے اچھے طریقے سے مکس کر کے بہترین ٹھنڈا مشروب لایا گیا تھا، گرمیوں کے ایام تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا گیا تو انہوں نے چکھا، کیونکہ دودھ ہی نظر آ رہا تھا، تو چکھنے کے بعد فوراً ترک کر دیا۔ تو پوچھا کہ اس کے اندر کچھ ملایا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس میں ہم شہد اور کھجور کو ملاتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ مقبول ترین بن جاتا ہے مشروب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا حرام ہے یہ؟ تو فرمایا حرام نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی تواضع میں ایک چیز کا استعمال کرتا ہوں، یا کھجور یا شہد یا دودھ۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی بڑی شخصیت دسترخوان پہ موجود ہو تو کھل کے انسان نہیں کھا سکتا، اور جب وہ اٹھ کے جاتی ہے تو پھر خوب شور شرابہ سنائی دیتا ہے۔ تو وہ اللہ کے سامنے محضر میں اپنے آپ کو رسول اللہ پاتے تھے، اس لیے وہ ایک شے کا استفادہ کرتے تھے، یہ ہے تواضع رسول اللہ، کیونکہ وہ حاضر اللہ کو اپنے وجود کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پا رہے ہیں۔ اس لیے انسان اگر یہ جو لقاء اللہ کی تکذیب کی بات قرآن میں کی کہ وہ لوگ تکذیب کرتے رہے، ان کے عمل کی نوعیت غافلانہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جیسے ابھی ہمیں جج کے سامنے پیش ہونے کا کوئی اعتقاد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا یا کوئی ہمیں لے کے نہیں جا سکتا، ہم اب مثلا کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ریلیکس ہوں گے، غافلانہ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ابھی حاضر ہونا ہے، تب ہماری حالت ہی الگ ہوگی۔ حتیٰ کہ کمرہ امتحان میں امتحان دینے جانا ہے، جیسے ہوتا ہے نا جامعۃ المصطفیٰ کا امتحان، پتہ فیل ہو جائے تب بھی پاس ہو جانا ہے، لیکن پھر بھی طالب علم کے اوپر کیسی کیفیت آ رہی ہوتی ہے؟ وہ ایک اندر سے اضطراب کی کیفیت ہے، ٹینشن اس نے لی ہوئی ہے، بار بار کتاب کو دیکھ رہا ہے، سوال کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کے نتیجے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیونکہ وہ حاضر ہونے کا اعتقاد ہے، اس کا اعتقادات کے اثرات ہیں۔ لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ لقاء اللہ کی تکذیب انہوں نے کی تو وہ وہی لوگ تھے، ہم لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ ہم بھی اگر ہیں تو اقرار کی دنیا میں ہیں، اور وہ اقرار قلبی طور پہ اقرار ہے یا نہیں، اس کا جائزہ ہمیں تنہائیوں میں لینا چاہیے۔ اچھا، سوال کیسے بنے؟ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے، قرآن نے اس کا علاج بھی بیان کیا، ایمان سرمایہ ہے۔ اس لیے شک کی کیفیت دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ شک ہے پتہ نہیں اللہ کے حضور حاضر ہوں یا اللہ کے حضور حاضر نہ ہوں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے، آپ شک نہ کریں ان باتوں میں۔ یعنی اگر شک کیے فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اصل خسارہ اٹھانے والا شاکی بھی خسارہ اٹھانے والا، اس کے بھی غافلانہ زندگی ہوگی، وہ بھی یہی پھر روئے گا، اچانک گھڑی آ جائے گی اور پھینکے گا یا حسرتنا علی ما فرطنا، جو ہم نے فرطنا جو ہم نے تفریط کی، اس کے اوپر ہائے وائے وہ شور مچائے گا۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک مطلب آیا۔ دوسری تکذیب، لقاء اللہ کی تکذیب چھوٹی تکذیب نہیں ہے، وہ تکذیب کیونکہ تکذیب کے مراحل ہیں، مراحل 3 مراحل ہیں تکذیب کے، اور اسی کے مقابل میں اقرار کے بھی 3 مراحل بنتے ہیں۔ ایک دفعہ تکذیب ہوتی ہے قلبی، تکذیب ہوتی ہے قلبی، اگر یہ ظاہر نہ ہو تو منافق کہلاتا ہے، وہ منافق کہ جو کفار کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دوسری تکذیب ہمارے پاس آتی ہے لسانی، زبان سے تکذیب۔ زبان سے تکذیب ہوتی ہی اسی وقت ہے جب قلبی تکذیب ہو، یہ کافر کہلاتا ہے۔ پہلا منافق کہلاتا ہے اگر ظاہر نہ ہو، ظاہر زبان سے ہو جائے تو پھر کیا؟ کافر۔ ایک ہے عمل سے تکذیب، یہ جو عمل کی تکذیب ہے یہ ممکن ہے کہ اس کے اعتقادات کے موافق ہو، ممکن ہے مخالف ہو، صحیح ہے۔ اگر تکذیب اس کی عملی تکذیب، اگر قلب تکذیب کرے تو عمل میں تو حتماً تکذیب جنم لے گی۔
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اعتقاد اور یقین کسی اور امر کا رکھتا ہے لیکن عمل سے تکذیب کر جاتا ہے، مثلا شہوت کا دباؤ ہے، فاسد تربیت ہے، یا کوئی اور عامل ایسا اکراہن و اجبارن بن جاتا ہے۔ بس یہ ہمارے پاس تکذیب کے مراحل، لقاء اللہ یا جتنی ابھی ہم تکذیب کے موارد پڑھ رہے ہیں وہ بھی اسی سے مربوط ہیں کہ بعض اوقات تکذیب کس طرح سے کی جاتی ہے کہ تکذیب کی نوعیت ہے قلبی، یہ تو بدترین ایک حالت ہے، اور پھر زبان سے تکذیب، یہ اس سے بھی بدتر ہے کیونکہ یہ تو کافر اور مشرک کے دائرے میں آ گیا۔ ایک دفعہ عمل سے تکذیب، جو عمل کی تکذیب ہے اگر وہ قلبی تکذیب کی وجہ سے اور اس کے سبب کی وجہ سے ہو تو پھر تو اس میں بدترین صورت ہے، لیکن بعض اوقات انسان غافلانہ طور پہ یقین کسی اور شے کا ہے لیکن عملی تکذیب الگ جنم لے لیتی ہے، اس کے مورد الگ ہیں۔ لقاء اللہ بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس آئے گا۔ ایک دفعہ قلب انکار کرتا ہے، ایک مرتبہ زبان سے انکار ہے، ایک دفعہ عمل سے انکار ہے، یعنی اس کا عمل بتاتا ہے کہ اس نے حاضر نہیں ہونا، اسے یعنی کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ جیسے دنیا کے مذاہب، ہر مذہب نے ہی اور دین اسلام کے ہر فرقے نے کوئی نہ کوئی علاج نکالا ہوا ہے، بچنے کا علاج، اللہ سے فرار کرنے کا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور فرقوں نے علاج نکالا من اللہ، اللہ سے فرار کر کے کسی اور شے میں پناہ لے لیں گے۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ اللہ سے فرار کر کے نہ کسی نبی، نہ کسی ولی، نہ کسی امام کے پاس پناہ ملے گی۔ اللہ کے پاس پناہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کے پاس پناہ، کسی نبی کے پاس یا کسی امام معصوم کے پاس پناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس پناہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں ایک بندے کو چاہتا تو ممکن نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی اسے چاہیں، امام علی علیہ السلام چاہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چاہیں، ناممکن ہے یہ۔ صرف وہ ان ہستیوں کو چاہیں گے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے پناہ آج کے دور میں جو غافلانہ ہمارے اعمال ہیں، ان غافلانہ اعمال کی ایک بنیادی وجہ اعتقادات میں تزلزل بھی ہے کہ ہم یہ کام کر دیں گے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، قبر پار ہو جائے گی ہماری، فلاں کام کر دیں گے مشکل سے نکل جائیں گے۔ جبکہ جب امام علی علیہ السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر اس دنیا میں اس کے سامنے موجود تھے اور وہ انہی بدکاریوں کو انجام دیتا تھا، تب اسے قریب نہیں کیا، تب اسے ڈانٹ ڈپٹ کی، تو کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اگلے جہان میں یہ عمل انجام نہ پائے؟ لہذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ خسارہ ہے انسان کے لیے اگر لقاء اللہ کی تکذیب جنم لیتی ہے۔ عمل سے جنم لے تب بھی خسارہ ہے، اعتقادات سے جنم لے تب بھی خسارہ، یعنی غافلانہ اور انسان کی سستی کاہلی والی زندگی، بے زحمت زندگی، بے تکلیف زندگی، غفلتوں میں پڑی ہوئی زندگی، لذتوں میں گھری ہوئی زندگی، یہ خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عملی تکذیب کو جنم دینے کی طرف انسان کو میلان پیدا کرتی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس مورد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب۔ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف آیت آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 20 میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے جانتے اور ان کی معرفت رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود رسول اللہ کا انکار کیا، تکذیب کی، جھٹلایا۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ جو اپنے نفسوں کے اندر خسارہ کاٹ چکے ہیں وہ ایمان نہیں لانے والے۔ قرآن نے دیکھیں کس طرح سے ربط دیا ہے، ان کے اعمال کا فوراً ربط نہیں دیا کہ یہ تکذیب کی۔ قرآن کیا بات کر رہا ہے؟ مثلا وہ رسول اللہ آ گئے اور ان کے معجزات بھی دیکھ لیے، ان کے فضائل کرامات بھی دیکھ لیے، رسول کی عظمت اور بلندی کو بھی دیکھ لیا اور پہچان گئے، اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں۔ بچے کی پہچان بڑی سخت ہوتی ہے، اس کا آپ تجربہ کبھی کر کے دیکھیں۔ باہر جائیں، کسی کے باپ اور چھوٹا بچہ کھڑا ہے، آپ بچے کو 1 منٹ پاس بلائیں، پھر کہیں یہ بچہ میرا ہے، پھر دیکھیں وہ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس کے سلوک سے پتہ لگ جائے گا اسے اپنے بچے ہونے کا کتنا اعتقاد ہے۔ اسی طرح انہیں یقین تھا کہ یہ رسول ہیں اللہ کے، لیکن انہوں نے تکذیب کی۔ وجہ کیا تکذیب کی؟ وجہ تکذیب کی دیکھیں قرآن کیا بیان کر رہا ہے الذین
خسروا انفسہم، یعنی نفس کے اندر انہوں نے خسارہ اٹھایا ہوا تھا، ان کے نفوس کے اندر نقصان برپا ہوا، اس کا نتیجہ فہم لا یؤمنون، اس وجہ سے ایمان ہی نہیں لا رہے۔ یعنی یہ جو تم زبان سے انکار کر رہے ہو، یا نگاہیں تمہاری جو ہیں وہ مڑ رہی ہیں، یا تمہارے راستے جدا ہو رہے ہیں، اس کو ابھی قرآن بیان نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تو نتیجہ ہے ایک عمل کا، وہ ہے ایمان نہ ہونا۔ ایمان کیوں وجود میں نہیں آیا؟ اس لیے کہ نفوس میں خسارہ تھا، اس لیے نفوس میں خسارہ ہوگا تو ایمان نہیں آئے گا۔ اس لیے الذین، یہ والی آیت کو ہم انشاءاللہ الگ باب میں، ہم نے ایک الگ باب اس کا تشکیل دیا ہے کہ جس میں اپنے وجود کو کھو دینا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو کھو دیا، اس سے بڑا نقصان کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تو خسر الدنیا والآخرہ ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، اپنی پرواہ نہیں ہے، وہ پڑھے نہ پڑھے اسے کوئی فکر نہیں ہے، پڑھائی ہے تو ٹھیک ہے یار، میں نے کون سا پڑھ کے آیت اللہ بننا ہے، کوئی اور حدیث ہے کہتے ہیں میں نے کون سا محدث بننا ہے۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو رکھا ہی حیوانی دنیا میں، کھانا پینا سونا بس۔ وہ دیکھیں ہاں کھانا ہے یا نہیں، یہ میرے لیے پریشان کن بات ہے، پیسے ہیں یا نہیں، تنخواہ ہے یا نہیں، مال ہے یا نہیں، تو حیوان اس نے اپنے آپ کو بنایا۔ اور حیوان کے ساتھ معاشرہ اگر ہم نہ سلوک کریں، معاشرہ حیوانوں والا سلوک کرتا ہے اس سے، کیونکہ اس نے قیمت حیوانوں والی لگائی ہے۔ یہ تو پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ جس نے انسانوں والے اعمال انجام دیے، انسانوں والی عزت پا کے رہتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو۔ مثلا ایک خاتون ہے، غیر مسلم ہے، اس نے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا، اور ہسپتال بنانے کے بعد اپنی خدمات پیش کی، یہاں تک کہ خدمات کی صورت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انسانیت اس کی قدر کرے گی۔ پاکستان میں بھی ایسے ہسپتالوں کے نام آج بھی تبدیل نہیں ہیں، انڈیا نے بھی نام تبدیل نہیں کیے، وہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہسپتال بنے ہوئے انہی ناموں پہ، سکھوں کے اور ہندوؤں کے ناموں پہ ابھی بھی بنے ہوئے۔ انسانیت نے قدر کی ان کی، لہذا لیکن جس نے اپنے آپ کو حیوان بنایا، اس کی پھر زمانے نے بھی اسے حیوان ہی کہا۔ اسے یہاں پہ بھی ہے کہ الذین خسروا انفسہم، جس نے اپنے وجود میں خود نقصان اٹھایا، فہم لا یؤمنون، پھر تم اس سے ایمان کا تقاضا کرتے ہو۔ وہ تو سبق پڑ چکا ہے خسارے کا، تو ایمان کہاں سے بیچارہ لائے گا؟ اسے نفع کے اور نقصان کی پہچان ہی نہیں ہو رہی، وہ تو نقصان، وہ آنکھیں ہی کھو چکا ہے تو بصیرت کہاں سے پیدا کرے؟ وہ تو کان ہی کھو چکا ہے، سماعت کی طاقت کو کھو چکا ہے تو کہاں سے سنے گا؟ وہ سوچنے والے دلوں کے دروازے بند کر چکا ہے، وہ کس طرح سے ان کے اوپر غور و فکر کرے گا چیزوں پہ؟ لہٰذا پہلے ان آلات کو کھولو، اسے آنکھیں دو، اس کی سماعت درست کرو، اس کے دلوں کا علاج کرو، پھر بات آئے گی ایمان لاتا یا نہیں لاتا۔ اس کے بعد اگلی آیت بھی دیکھیں کہ اس کی ہم پڑھ کے انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں اسی کے اوپر۔ سورہ اعراف آیت نمبر 92 میں جناب شعیب علیہ السلام، اب شعیب علیہ السلام ایک حجت الہی، ایک نبی خدا، معجزات کے ساتھ، پیغام خدا کے ساتھ آئے ہیں، پاکیزہ ترین ہستی، کہ اس سے پاکیزہ ہستی کا تصور نہیں پیش ہو سکتا۔ ایک معاشرے میں موجود ہیں، لیکن معاشرے نے کیا کیا؟ کیونکہ معاشرہ اپنے وجود کے اندر خسارہ لیے ہوئے تھا، جیسے کہ انشاءاللہ جمعرات کو یہ والا درس آ رہا ہے کہ جس میں ہم معاشرے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ معاشرہ ہی اندھا تھا، تو اس معاشرے نے کیا سلوک کیا؟ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کر دی، یعنی معاشرے نے پکڑ کے تکذیب کر دی اس الہی نور الہی کی۔ کأن لم یغنوا فیہا، کہ گویا کہ وہ ان میں یعنی غنی اور مستغنی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، یعنی یہ جو اگلی آیت کا حصہ ہے، الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی، کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ کیا ہیں؟ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی وہ پورا معاشرہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اگر نبی خدا کی تکذیب کی، اگر نبی الہی، حجت الہی، اس نور الہی، خلیفہ الہی کی تکذیب کی، تو یہ خسارہ ہے۔ یہ خسارہ کیوں برپا ہوتا ہے؟ اس کی ابھی ایک علت آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، اس طرح آگے بھی آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک آ جاتا ہے کہ کفر کر کے تکذیب کرنا، آیات الہیہ کا کفر کر کے، کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل تفصیل سے پڑھیں گے۔ صرف آیت کو آپ اپنے طور پہ ملاحظہ کریں کہ اس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، لہو مقالید السماوات والارض
اللہ ہی کی ملکیت ہیں، آسمانوں اور زمین کی مقالید اور جتنے مفاتیح ہیں، مقالید ہیں اور جتنی چابیاں ہیں، خزانے ہیں، وہ اللہ کی ملکیت۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک مال و دولت کثیر ہو، بے شک ٹیکنالوجی ان کے پاس سب سے زیادہ ہو، بے شک طویل عمر گزاریں، بے شک صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، لیکن یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ کفر اور کفر کا تعلق آیات الہیہ سے اور اس میں خسارے کے شواہد عملی زندگی میں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔